ویلکم ٹو کڈز اسلام گروپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، آپ لوگ جنت کے بچے ہیں انشاءاللہ، اور آپ نے قرآن پاک کو ذریعہ بنانا ہے جنت میں جانے کا، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ استعاذہ یعنی تعوذ پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن پاک کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی قرآن پاک کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے صحیح مخارج جو ہیں وہ ادا ہوں۔ جی، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ یہ ورڈ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خارج ہونا یعنی نکلنا۔ تو یہاں پر بھی مخرج سے مراد ہے کہ نکلنے کی جگہ، یعنی ہمارے منہ کے کس حصے سے کون سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، تو اسے مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو حروف تہاجی ہیں ان کے مختلف مخارج ہیں، کیونکہ وہ ہمارے منہ کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی حلق سے ادا ہوتا ہے حرف، کوئی زبان سے ادا ہوتا ہے، کوئی دانتوں سے ادا ہوتا ہے، کوئی مسوڑوں سے۔ تو اس طرح مختلف حصے جو ہیں مل کر جو حروف نکالتے ہیں تو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اعوذ۔ یہاں پر جو عین ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عین، اس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ الف یعنی حمزہ اور عین میں واضح فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ او نہیں پڑھیں گے اس کو، اعوذ اس طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ذال ہے وہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اس میں سیٹی والا ساؤنڈ بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اعوذ اس طرح سے، ذو ذال ایسے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے باللہ۔ باللہ میں دیکھیں کہ اس میں جلالہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر آ جائے یا پھر پیش آ جائے تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے زبر کی صورت میں اللہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور زیر کی صورت میں ہے چونکہ یہاں پر، تو اس لیے ہم باللہ اس طرح سے پڑھیں گے، اس کو پر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے من الشیطان۔ یہاں پر جو ہے نون ہے، اس کے بعد تشدید ہے، نون کو ہم تشدید کے، شین کے اوپر تشدید ہے، تشدید کے ساتھ ہم ملا کر اس کو نشئی اس طرح سے پڑھیں گے، من الشی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو طا ہے نا اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا، یہ پر حروف میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس پر قلقلہ بھی کیا جاتا ہے اور اسے پر پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پر پر پڑھیں گے، من الشیطان اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رجیم۔ نون کے بعد جو ہے را ہے، را کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم نون کو را کے ساتھ ملا کر اس طرح سے پڑھیں گے، نرجیم نرجیم۔ اور جو را ہے وہاں پر بھی یہی والا قاعدہ اپلائی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم نے کیا تھا، کہ زبر اور پیش کی صورت میں اس کو پر پڑھا جائے گا اور زیر کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا۔ تو چونکہ یہاں پر زبر ہے تو اس لیے ہم اس کو نرجیم اس طرح سے پر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور را کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، نرجیم ایسے۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے دکھاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا اس کی انشاءاللہ، اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیجئے گا نیکسٹ لیسن تک کے لیے۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔